نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک صحابی کی اونٹنی جو تھی سواری تھی کمزور تھی، تو دوسری سواریاں آگے گزر گئیں، وہ پیچھے رہ گئے، تو اس نے اس کو مارتے ہوئے کہا تجھ پہ لعنت ہو، آگے چل، آگے بڑھ۔ ابھی مصطفیٰ کریم نے سن لیا کہ اس نے اپنی سواری پہ لعنت بھیجی ہے تو ہیں الگ ہو جا، وہ سواری ہماری سواریوں کے ساتھ نہیں چل سکتی جس پہ لعنت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو مصطفیٰ نے یہ ناپسند کیا کہ لعنت جانور کو بھی نہیں کرنی چاہیے، آج تو ہم بیٹوں کو، بیٹیوں کو، دوستوں کو، پتہ نہیں کس کس کو، یہ تو ہماری زبان زد عام چیزیں ہیں۔ ہم تو مزے میں بھی گالی دیتے ہیں، مذاق میں بھی گالی دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں بھی گالی دیتے ہیں، گالی تو ہماری عادت ثانیہ بن گئی۔ اور لعنت کہنا اور خبیث کہنا، یاد رکھیے لعنت اور خبیث کہنا یہ صرف کافر کے ساتھ مستحق ہے، کتنا بھی بڑا گناہ گار اس کو لعنتی نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو جب کسی کو لعنت بھیجتا ہے وہ لعنت نکلتی ہے، اگر وہ مستحق ہے تو اس پہ پڑتی ہے، مستحق نہیں تو آسمانوں میں جاتی ہے، آسمانوں سے لٹائی جاتی ہے، پھر وہ ڈھونڈتی ہے کس کے اوپر لعنت کی گئی، جب وہ مستحق نہیں تو لعنت اسی پہ آ کے پڑتی ہے جس نے لعنت کی ہے۔ مصطفیٰ کریم اس کو پسند نہیں کرتے کہ جانور کو لعنت بھیجی جائے، الگ ہو جا، اس جانور کو ہم سے الگ کر دے۔ ارے جس جانور پر لعنت بھیجی جائے وہ جانور مصطفیٰ کے جانوروں کے ساتھ، صحابہ کی سواری کے ساتھ نہیں چلتا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ آج لوگ اپنی اذانوں میں، اپنی نمازوں میں، اپنے کلموں میں ابو بکر عمر پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ارے مصطفیٰ نے تو 14 صدیوں 15 صدیوں سے اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے، اور قیامت تک، قیامت کے بعد بھی ساتھ ہی ہوں گے۔ معاذ اللہ، اگر یہ لعنتی ہوتے تو کیا مصطفیٰ ساتھ لٹاتے؟ کیا آقا کی مرضی کے بغیر کوئی لیٹ گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ویسے بھی حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کوئی دفن ہو، جہاں جس مٹی سے بنا ہے وہیں وہ دفن ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مٹی سے مصطفیٰ بنے اسی مٹی سے ابو بکر عمر بنے۔ یہ کیسی جگہ ہے، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ یار جس کا 70,000 فرشتہ صبح و شام طواف کرے، اپنے نوری پر لگائے، جس کے بارے میں ہمارے علماء کہیں ہاذہ البقعۃ افضل من الکعبۃ، ہاذہ البقعۃ افضل من السماء، بل ہاذہ البقعۃ افضل من العرش العظیم۔ چاروں ائمہ اکرام کا اس پہ اتفاق ہے۔ امام قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کا اتفاق ہے کہ جہاں میرے آقا کا جسم اقدس، جسد اقدس مس کر رہا ہے، یہ کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے، حتیٰ کہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے۔ کائنات کے سارے گھروں میں، حتیٰ کہ اس گھر میں بیت اللہ بھی ہے، اللہ کا گھر بھی ہے، کائنات کے سارے گھروں میں، اس گھروں میں بیت المقدس بھی ہے، اس گھروں میں سارے انبیاء کے گھر بھی ہیں، لیکن فرمایا انہی گھروں میں سیدہ فاطمہ کا گھر بھی ہے، لیکن افضل ترین گھر کون سا ہے؟ اس کائنات میں رب کے گھر سے بھی افضل گھر سیدہ عائشہ کا ہے، جہاں مصطفیٰ نے آرام کیا۔ ارے گھر تو مصطفیٰ کا کہنا چاہیے تھا نا، لیکن آج تک دنیا حجرہ عائشہ ہی کہتی ہے۔ مصطفیٰ نے بھی ساری عمر اسی کو حجرہ عائشہ ہی کہا ہے، اور جب آخری وقت آیا بظاہر اس دنیا سے جانے کا تو ازواج محترمات سے کہا، کیا روز پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب ہے، عائشہ کی باری کب ہے؟ ازواج محترمات نے سوچا کہ آپ عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، اپنی باریاں قربان کی، سیدہ عائشہ کے گھر میں بھیج دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آخری وقت تھا جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری گود میں تھے۔ اس دنیا سے جانے سے پہلے سب سے زیادہ جس سے خوش ہے میری گود میں تھے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو مصطفیٰ کریم نے مسواک کو دیکھا، چونکہ کریم آقا کو مسواک سے بہت زیادہ پیار تھا، بہت زیادہ محبت تھی، اور حدیث شریف ہے فرمایا جو مسواک کے ساتھ ایک نماز پڑھی جائے نا، بغیر مسواک کے 70 نمازوں سے بہتر ہے۔ ہم یہ سنت بھی چھوڑ گئے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا
کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک ہے نا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو مجھے پتہ چلا محبوب چاہ رہے ہیں۔ میں نے عبد الرحمن سے جو ہے وہ مسواک لی، اپنے منہ میں ڈالی، اس کو نرم کیا، پھر مصطفیٰ کو دیا۔ کہتے ہیں مصطفیٰ نے اسی طریقے سے اپنے منہ میں ڈالا۔ فرمایا کرتی تھی آخری وقت میں میرا تھوک اور مصطفیٰ کا لعاب دہن ایک ہو گئے۔ میرے سینے پہ آقا کریم کا سر اقدس تھا، ہاتھ اٹھا ہوا تھا۔ یہ ہے میرے کریم کی آخری وصیت، نصیحت، حکم۔ آخری جاتے ہوئے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ اللہ اکبر، لوگوں نماز، لوگوں نماز، لوگوں نماز، اور اپنے زیر دستوں پہ مہربانی۔ یہ کہا اور آپ کا ہاتھ گر گیا۔ اللہم رفیق الاعلی۔ میں اپنے رب کی رفاقت قبول کرتا ہوں۔ آج دیکھیے یہ آقا کا آخری فرمان کہاں ہے، ہمارے گھروں میں کہاں ہے؟ لوگوں نماز، لوگوں نماز، لوگوں نماز، اور اپنے زیر دستوں پہ اپنے غلاموں پہ مہربانی کرنا، اور غریبوں پہ مہربانی کرنا، یتیموں پہ مہربانی کرنا، ناداروں پہ مہربانی کرنا۔ لوگوں یہ آخری مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ، اور پھر آپ کی روح پاک اس جسد انسری سے پرواز کر گئی۔ سیدہ کہتی ہیں کہ میرے سینے پہ آپ کا سر تھا۔ بتاؤ تو صحیح نا کہ جس کے سینے پہ سر رکھ کے اس دنیا سے گئے، کیا معاذ اللہ استغفر اللہ ان پہ لعنت بھیجی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے؟ کیسا کیا دین ہے؟ آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یاد رکھیے، جتنا کو حبیب کے کریم ہے اتنا ہی شیطان اس کا دشمن ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے اتنے قریب تھے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ان کا نام لیتے تھے، اپنے نام کے ساتھ ان کو رکھتے تھے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔